قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال أبو داود الطيالسي واستثنى سعد بن أبي الصلت: سمعت الحسن وسئل عن قول الله تعالى: لم نجعل لهم من دونها سترا. قال: إن أرضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغور في المياه فإذا غربت خرجوا يتراءون كما ترعى البهائم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الکہف کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ لم نجعل لهم من دونها سترا. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد طیالسی نے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ سمیت الحسن، میں نے حضرت حسن سے سنا، ان سے پوچھا گیا کہ لم نجعل لهم من دونها سترا، ان کے لیے کوئی پردہ نہیں تھا، کیا معنی ہے؟ قال: ان ارضهم لا تحمل البناء، کہ وہ جس زمین پہ آباد تھے وہ زمین جو ہے وہ مکان برداشت ہی نہیں کر سکتے، یعنی بالکل کچی زمین تھی، اگر کوئی عمارت بنائی جائے تو بیٹھ جائے. فإذا طلعت الشمس، جب سورج نکل آتا شدید دھوپ ہو جاتی تو وہ لوگ پانی میں بنا دیتے تھے، تغور فی المیاہ. فإذا غربت، اور جب سورج ڈوب جاتا اس کی شدت ختم ہو جاتی، خرجوا، وہ پانی سے ان جگہوں سے نکل آتے اور وہ ایسے چلتے پھرتے تھے جیسے جانور کھاتے تھے. کہ اس قسم کی وہ مخلوق تھی، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی بنا تھی اور نہ کوئی خیمہ تھا. ابو بکر فرماتے ہیں: قال الحسن وهذا حدیث صبغہ تھا، جس کو طبری نے روایت کیا ہے. وقال قتادہ: ذکر لنا انهم بأرض لا تنبت لهم شيئا وهم اذا طلعت الشمس دخلوا في اسراب حتى اذا زالت الشمس خرجوا الى غروسهم ومعاشيهم. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہاں جو قوم آباد تھی وہ ایک ایسی زمین تھی جس میں کوئی آبادی نہیں ہوتی، کوئی زراعت نہیں ہوتی تھی، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. اور وہ لوگ جو تھے اسراب، سرب کہتے ہیں یعنی غاریں، وہ سرب میں، غاروں میں، ایسے چٹانوں میں چھپ جاتے تھے. حتیٰ اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جاتا اور شدت اس کی ختم ہو جاتی، خرجوا الى حروسهم ومعاشيهم، وہ پھر اپنے مال مواشی میں نکل آتے اور اپنی زراعت میں نکل آتے. وعن سلمة بن كهيل أنه قال: ليس قوم أكنان إذا طلعت الشمس طلعت عليهم فلأحدهم أذنان يفرش إحداهما ويلبس الأخرى. سلمة بن كهيل فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اکنان، کن یعنی کوئی چھپنے کی جگہ ہی نہیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی مکان ہو یا کوئی آڑ ہو یا خیمہ ہو. اذا طلعت الشمس، جب سورج نکلتا تو گویا ان کے اوپر کھڑا ہوا، کہ کوئی چیز اس کے درمیان میں حائل نہیں ہے، مانے نہیں. اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ان کے دو کان جو تھے وہ اتنے بڑے بڑے تھے، جب وہ سونا چاہتے ایک کو نیچے رکھ لیتے اور ایک کو اوپر اپنے بچھا لیتے. وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معبد بن قتادة في قوله تبارك وتعالى: وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
قالهم الگنج، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی لوگ ہیں، یہ حبشی لوگ جو ہیں، یہ کالے علاقے کے جو لوگ ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جہاں گرمی زیادہ ہو، جو علاقے شدید گرم ہوتے ہیں وہاں کے لوگ سیاہ ہوتے ہیں، اور جو علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ گورے ہوتے ہیں، اور جو لوگ کبھی گرمی کبھی سردی تو وہ گندم گول رنگ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ملکوں میں سردی بھی پڑتی ہے گرمی بھی پڑتی ہے، تو لوگ جو ہیں گندمی رنگ کے۔ بہرحال یہ سارے اقوال ہیں، اسی لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور ہر مصیبت سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، کہ جو چیز اللہ کا قرآن بیان کرے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں اور صحیح حدیث سے ثابت، یا اقوال صحابہ ہیں لیکن صحیح سند کے ساتھ، بس ان کو تو آمنا و صدقنا، اور اس کے علاوہ اللہ کا قرآن جن چیزوں کو بیان ہی نہ کرے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں صرف بتلانا جو ہے وہ اتنا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے ایسے اسباب دیے تھے کہ وہ مشرق میں بھی پہنچے اور مغرب میں بھی پہنچے۔ اس کے علاوہ اور زیادہ آباز سے پڑھنا، ان کے کان بڑے تھے اور ایسے تھے اور ویسے تھے اور ایسے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن سے دشمن پر پیدا ہوتا ہے۔ جو مخالفین قرآن ہیں، جو معاندین ہیں، جو مستشرقین ہیں، وہ انہی چیزوں کو پھر بہانے بناتے ہیں کہ دیکھو جی کیسے ان کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان کی تفسیر کیا کرے، ایسی مخلوق کہاں ہے؟ ہم نے ساری دنیا میں ڈھونڈا ہے، فلائٹ ہمارے اوپر کھڑے ہیں، ہم تو ایک سوئی بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ مخلوقات کہاں ہے؟ نعوذ باللہ مانے گیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے بلا وجہ ان چیزوں میں پڑھ کے ہم اللہ کے قرآن پر اعتراض کا ذریعہ بن جائیں۔ بھائی اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے اسی بات کرو، جس بات کو اللہ نے خود قرآن میں بیان ہی نہیں فرمایا تمہیں اس بات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں نا کہ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اللہ نے قرآن مقدس میں فرما دیا کہ اس اول فتی اطویل القحف، کہ چند نوجوان تھے اصحاب کہف جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے نام ڈھونڈیں، ان کا خاندان تلاش کریں، ان کے نسب تلاش کریں، وہ کون تھے اور نام کیا تھا اور کتے کا نام بھی کیا تھا؟ جتنا قرآن نے فرما دیا ہے آمنا و صدقنا، کیونکہ مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ اللہ کی توحید بیان کرنے والوں پر ہر دور میں ابتلا آتے، ہر دور میں امتحان آتے۔ جس نے اللہ کی توحید کا نام لیا ان کو ملک چھوڑنے پڑے، ان کو ہجرتیں کرنی پڑی، ان کو ماریں کھانی پڑی، ان کو دنیا میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، جیسے وہ نوجوان تھے بیچارے ملک چھوڑا غاروں میں جا کے بنائے۔ تو مقصد بیان تو صرف اتنا ہے۔ اب اس کو اسرائیلی روایات کے سہارے سے اصحاب کہف کے نام ڈھونڈے جائیں کہ ان کا نام یہ تھا، اور پھر ان کے نام سے تعویذ لکھے جائیں اور کیا کیا ساری باتیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان تو خیر بیچارہ کچا ہے، اس کو تو جو کہہ دو وہ مان لیتا ہے۔ مسلمان بڑی شریف قوم ہے، قبر سے بھی ہلاف ڈال لو تو سجدے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ بہت سیدھا سادہ مسلمان، بڑی مانگنے والی قوم، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے روضہ بناتے ہیں، جب بن جاتا ہے مانگتے ہیں پیر مرشد ہماری مشکل حل کر۔ اللہ کے بندے تم نے تو خود دفن کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے تم نے مٹی ڈالی ہے، وہ تمہاری کیا مشکل حل کرے؟ کوئی عقل کی بات کرے۔ بس آپ ذرا ایک دفعہ سب خلاف ڈال دیں، بس کام تیار ہے ان کا۔ کسی آدمی کو جناب آپ یہ ہے کہ کوئی سبز کپڑے پہنا دیں، گلے میں کوئی بڑے بڑے منکے ڈال دیں اور چپ کرا کے بٹھا دیں، 15 دن کے بعد پکا پیر ہے، مجذوب ہو گیا، منتیں منوتیاں ماشاء اللہ، مل لگانے کی بھی ضرورت ہے، سارے خاندان کو ایک آدمی کی روٹی کافی ہے۔ یعنی آج کل تو بہترین بزنس جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یا مسجد کا چندہ شروع کر دیں، یا ایک مدرسہ بنا دیں، یا ایک قبر کو دیں، اور قبر اچھی ہو تو سمجھیں بالکل ایسی ملی کو نہ ٹیکس لگے نہ کچھ بول سکے،
یعنی کوئی انکم ٹیکس والا کو بھولا بھٹکا آ بھی جائے تو لوگ مار دیں گے، کیسا گستاخ ہے حضرت مرشد کی بازار کا ٹیکس لگاتا ہے، اتنا بدبخت ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ منتیں منتیاں شروع ہو جائیں گی، پھر مزے کرے ماشاءاللہ، اور مہینوں میں گردنیں جو ہے فٹوں کے حساب سے موٹی لے جائے، رات دن جو کھانا پینا ہے اور کرنا تو ہے کچھ نہیں، باقی حساب کتاب وہ قبر میں دیکھا جائے گا، کس نے قبر دیکھی، کس نے کل دیکھا، کل کیا ہوگا۔ ابھی تو اپنا پیٹ بڑھا لیں، آگے دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ تو اس لیے خدا کے لیے اللہ کے قرآن کو نشیدہ کریں۔ قرآن جو کہتا ہے آمنا و صدقنا، قرآن نے جس کو مبہم رکھا ہے اب ہی وہ حکم ابہام اللہ، تم بھی اس کو مبہم رکھو۔ کیوں؟ اگر اللہ چاہتے تو کھول دیتے۔ جہاں اللہ نے ہمیں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا وہاں یہ بھی بتا دیتے کہ مطلب شمس کون سی جگہ، اس قوم کا نام کیا ہے، اس قوم قبیلے کا تعلق کیا ہے، لیکن اللہ نے اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا۔ مقصد تو عبرت ہے، مقصد تو اس سے موعظت ہے۔ اب تاریخ تو ہے نہیں، قرآن کو جغرافیہ کی کتاب ہے، جن چیزوں سے بحث ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا؟ جب قرآن بیان نہیں کرتا تم کیوں ڈھونڈتے ہو بھائی؟ قالت لأختہ قصیہ، آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن سے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو۔ ان کی بہن کا نام کیا تھا؟ اللہ اعلم۔ اگر کوئی صحیح روایت مل جائے تو آپ اللہ وسلم، اور اگر روایات اسرائیلیاں ہیں تو وہ تو 100% جھوٹی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا ہو ان کی اور کسی بات پر کیا اعتبار ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ جنہوں نے اپنی تورات میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے اللہ سے کشتی لڑی، یعنی اسرائیل کو اتنا بڑھا رہے ہیں نا، اسرائیل اسی لیے تو سب سے لڑ رہا ہے نا، کیونکہ اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، ان کا نام حضرت یعقوب بھی ہے، ان کا نام حضرت اسرائیل بھی ہے، اسی لیے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل قرآن کہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے کشتی لڑی، اور کشتی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ پہ غالب آ گیا، یعنی اللہ ہار گیا اور اسرائیل جیت گیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ وہ تأثر ہے جو انہوں نے اپنے قوم کے دماغوں میں دیا ہے کہ تم نے جیتنا ہے اور ساری دنیا نے ہارنا ہے، کیونکہ تم اسرائیل کے پیروکار ہو، تم یعقوب علیہ السلام کے پیروکار ہو۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ ہمارے علاوہ تو باقی دنیا میں جو مخلوق ہے سب جانور ہے، تو انسان کہلانے کی حقدار ہی نہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی ہر چیز ان کی الگ ہوتی ہے، کوشر الگ ہوتا ہے، کھانا پینا کپڑا لباس شکل عبادت ہر چیز الگ، یعنی وہ کسی کو کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج مذہب بدل کے یہودی بن جائے وہ کبھی قبول نہیں کرتے، وہ اس کو یہودی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں یہودی وہ ہوتا ہے جو نسل نہیں ہوتی ہے، جس کی والدہ اور جس کا والد اور خاندان اور نسل در نسل، وہ کہتے ہیں ہم تو ایک نرالی مخلوق ہیں اور اللہ نے ہمیں ساری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمارے اسرائیل کو بھی اتنا طاقت تھی کہ اس نے اللہ سے کشتی لڑ کے اللہ کو ہرا دیا۔ نعوذ باللہ۔ اچھا اب دیکھو جی خدا کی شان ہے، کس بات کو روئے ہیں؟ چلو یہ جھوٹ تو بولا یہودیوں نے، ہمارے مسلمانوں نے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیران پیر کا لقب ہے نا دستگیر، تو بھئی یہ لقب کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کی بھی اصل میں بات یہ تھی کہ اللہ بھی یہاں اور پیران پیر جو تھے وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جنت کی سیر کر رہے، یعنی پیران پیر اللہ میں سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، یعنی اللہ کا نبی یہ نہیں کر سکا، پیران پیر کر ہاتھ ڈالے جنت کی سیر کر رہے تھے، تو وہاں کوئی کیلے کا چھلکا پڑا تھا، اللہ کا پاؤں پھسل گیا، تو اللہ میاں جب گرنے لگے تو پیران پیر نے پکڑ کے روک لیا، تو اللہ نے فرمایا تم دستگیر ہو گئے، تو تم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روکا ہے۔ انہوں نے جناب یہودیوں سے بھی آگے بڑھ کے ایک جھوٹ کہہ دیا، انہوں نے تو نبی کو لڑایا تھا نا، انہوں نے پیران پیر کو اللہ کو غالب کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یعنی انسان ایمان سے کہیں کوئی آدمی کافر اگر یہ باتیں پڑھے وہ کیا کہے گا یہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ اگلے دن میرے پاس ابھی تک وہ کتاب پڑھی ہے، ایک آدمی نے لکھا کہ ایک پیر تھے، ان کا ایک بڑا عاشق تھا، مرید تھا، وہ ان میں کتاب میں لکھا ہے، یعنی پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، پتہ نہیں لکھنے والے کو حیا نہیں آئی، ہم تو پڑھ نہیں سکتے۔ اچھا، وہ مرید جو تھا وہ اتنا پکا مرید تھا اور حضرت کا عاشق تھا کہ وہ کسی حال میں حضرت کو نہیں چھوڑ سکتا، 24 گھنٹے حضرت کی خدمت میں رہتا تھا۔ جب رات کو حضرت آرام کرنے کے لیے چلے جاتے تو وہ باہر اسی دروازے پہ سر رکھ کے سو جاتے، اور کیوں حضرت صبح کو تشریف لاتے تو پہلے تیار بیٹھا ہوتا دروازے پہ۔ اس نے لکھا کہ حضرت چلے گئے اور میں سو گیا، مجھے جب نیند آئی تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک عورت ہے، اللہ معاف کرے، اور اس کے ساتھ مجھے اختلاف ہوا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے، میں خانقاہ میں ہوں اس پاک جگہ پہ اور میں ناپاک ہو گیا ہوں۔ اس کے فوراً بعد پھر ہوا 10-20 دفعہ ہوا، حتیٰ کہ میں اٹھنے کے قابل نہ رہا، چلنے کے قابل نہ رہا، میں وہیں پہ ہوش ہو گیا اور میرے کپڑے سارے پلید ہو گئے، بدن پلید ہو گیا، جگہ پلید ہو گئی، اب میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اور میں شرمندہ ہوں کہ اب حضرت کے نکلنے کا وقت ہوگا اور میں یہاں ناپاک پڑا ہوا ہوں، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو کہتا ہے کہ اپنے وقت پہ میرے مرشد آئے، انہوں نے خادموں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ، اس کو غسل کراؤ، اس کے کپڑے بدلواؤ اور اس کو گرم دودھ پلاؤ۔ وہ مجھے لے گئے، غسل کرایا، کپڑے پہنائے، گرم دودھ پلایا، تو کئی گھنٹوں کے بعد ذرا میری طبیعت سنبھلی کہ میں تھوڑا سا آنکھیں کھول کے دیکھنے کے قابل ہوا، اور 1-2 دن میں طبیعت بالکل بحال ہو گئی، اب میں لکڑی پہ چلنے کے قابل ہو گیا، اور میں حضرت کی خدمت میں آ کے اب میں سر اوپر نہ کروں، آنکھیں کیسے ملاؤں کہ میں کیسا گندا آدمی ہوں۔ تو حضرت نے جب علیحدہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ تم کیوں شرمندہ ہو؟ تمہاری تقدیر میں زندگی میں جتنے زنا لکھے تھے نا، ان کو میں نے احتلام میں بدل کے تمہیں ایک رات میں پاک کر دیا اس کتاب میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ۔ یا اللہ تو پناہ عطا فرما۔ وہ پتہ نہیں کیسے پیر ہیں اور کیسے صاحب قلم ہیں لکھنے والے کہ یہ بھی پیر کی کرامت ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ ہر کتاب نہ پڑھا کرو، کوئی کتاب آئے تو کسی عالم سے رجوع کرو، پوچھو کہ حضرت میں یہ کتاب پڑھوں۔ کوئی تفسیر قرآن آئے تو عالم سے رجوع کرو کہ حضرت میں یہ تفسیر کا مطالعہ کروں۔ کسی حدیث مبارک کا ترجمہ اردو میں چھپے تو کسی سے رجوع کرو کہ حضرت یہ ترجمہ درست ہے، میں مطالعہ کیا کروں۔ اور اگر پہلے سے آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے تو پھر قرآن حدیث بغیر استاد کے سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں، ورنہ انجام یہی ہوگا جیسے کوئی آدمی سنکھیے کا کشتہ مارنا چاہے اور استاد سر پہ نہ ہو تو انشاءاللہ پہلی دفعہ ہی فوت ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ آدمی پہلی دفعہ پڑھنے میں گمراہ ہو جائے اور راستے سے ہٹ جائے گا، اور جو اندر ایمان ہے وہ بھی دے بیٹھے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد، اب دیکھ رہے ایسی روایات جو پڑھیں گے دشمن پر کیوں نہ ہم پہ اعتراض، کون دشمن کو موقع دیتا ہے؟ سب تم نے کتابوں میں ایسی باتیں بھر رکھی ہیں۔ انا للہ و اچھا، آخر میں چلو کہہ بھی دیا کہ بھائی یہ بات غلط ہے، لکھنے کی ضرورت ہی کیا غلط ہے، اتنا ہی مہربانی کر کے، اور چلو آخر میں تم نے مہربانی فرما دی کہ بھائی یہ بات غلط ہے،
ضرورت ہی نہیں غلط کو نقل کرنے. صحابہ کیوں کامیاب ہوئے؟ وہ ادھر ہینکی پھینکی جانتے ہی نہیں تھے. ذرا مشکل مسئلہ آیا، یا رسول اللہ فرمائیں کیا بات؟ حضور نے فرما دیا آمنا و صدقنا بات ختم. اس پہ عمل کیا اور اس کے بعد کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی اچ پچ نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں. بس محبوب نے فرما دیا بات ختم. حضور نے فرما دیا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں 2 ہیں، وہ قیامت تک 3 نہیں ہوتی. حضور نے فرما دیا مغرب کی 3 رکعتیں وہ کبھی 4 نہیں ہوتی. سرکار دو جہاں نے فرما دیا ہے کہ عشاء کی 4 رکعتیں وہ کبھی 6 نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سفر میں رباعی جو ہیں وہ 2 ہو جائیں گی، یعنی ظہر کی آپ 2 پڑھیں گے، عصر کی 2 پڑھیں گے، عشاء کی 2 پڑھیں گے، لیکن فجر کی 2 ہی رہیں گی، وہ 1 نہیں ہو سکتی کیونکہ 1 رکعت کوئی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مغرب کی 3 ہی رہیں گی، وہ نہ 1.5 ہوگی نہ 2 ہوگی کیونکہ 1 رکعت نہیں ہوگی. کیوں فرما دیا ہے؟ اور فقہا نے نکھار دیا. حضور کا فرمان ہے، محدثین نے جمع کیا اور فقہا نے نکھار دیا، قانون بنا کے ہمارے سامنے رکھا. اب دیکھو نا، جیسے قانون کی کتابیں ہوتی ہیں، PhD ہوتی ہے، آپ کے تعزیرات ہوتے ہیں، آپ کے پاس تو قوانین لکھنے والے جو ہیں وہ ایک ایک دفعہ نکھار دیتے ہیں کہ جناب سر پہ چوٹ لگے تو یہ دفعہ لگے گا، ہاتھ پہ لگے تو یہ لگے گا، ہڈی ٹوٹے تو یہ لگے گا، انگلی کٹے تو یہ لگے گا، پاؤں کٹے تو یہ لگے گا. نکھار نے یہ کام فقہا نے کیا کہ ہمارے لیے سارے دین کا خلاصہ جو تھا تمام پھولوں کو چن کے گلدستہ بنا کے رکھ دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے سمجھنے والا ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی، خاص طور پہ میرے جو اردو بھائی اردو دان ہیں، انگریزی پڑھے ہوئے، شوق ہوتا ہے دین کا، اللہ سب کو شوق دے، لیکن وہ ایسا نہیں کہ جو کتاب ملے پڑھ لو. پہلے علماء سے رجوع کرو، پوچھو کہ حضرت یہ کیسی کتاب ہے، ورنہ کتابیں ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ بھئی ایک کتاب پڑھنے سے انشاءاللہ ایمان بچتا. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان واقعات میں آتا ہے کہ بھئی ان کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ ہی نہیں. وقال ابن جریر فی قوله وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا قال ابن فيها بناء قد ولم يبن عليهم فيها بناء قد. نہ انہوں نے بنایا نہ ان کے لیے کوئی سایہ بنایا گیا. یہ اب بھی افریقہ کے ملکوں میں آپ جائیں نا جی، بعض افریقہ ملک جو ہے اب بھی وہ لوگ اسی طرح درختوں کے نیچے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنا جھاڑ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھی کر کے وہ جھوپڑیاں بنا لیتے ہیں. اچھا آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا حج میں بعض افریقہ ملک کے ہمارے کالے بھائی آتے ہیں، اچھا اچھی سے اچھی بلڈنگ خرید لیں گے، بیٹھے گلی میں رہیں گے، سڑک پہ مکان میں بیٹھیں گے، سامان مکان کے اندر، حاجی مکان کے باہر، بالکل سارا دن سڑک پہ بیٹھے رہیں گے، گلیوں میں بیٹھے رہیں گے. وہ وہی خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی اسی میں گزری. ان کو جتنا آپ کوشش کریں بھی اندر اے سی چل رہا ہے، کمرہ ہے، تم نے پیسے بھرے ہیں اللہ کے بندے، تم نے بلڈنگ کرائے پہ لی ہوئی ہے. اچھا یہ بھی نہیں کہ جاہل ہے، بات اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، انگلش میں بات کریں گے، ان کے ملکوں میں انگلش عام ہو گئی ہے، اس کے باوجود بیٹھے گا گلی میں. اچھا اسی طرح آپ نے دیکھے ان کے کپڑے، کسی کا کالا، کسی کا پیلا، کسی کا نیلا، کسی کا عورتوں والے کپڑے، کسی کے اوپر درخت بنے ہوئے ہیں، بوٹے بنے ہوئے ہیں، جنگلی جانور بنے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ جہاں رہتے ہیں وہاں جنگل کے جانور ہیں، یہ کپڑے نہ ہوں تو ان کو مارتے وہ جانور. ان کپڑوں میں جب وہ کسی کے کھڑے ہو جاتے ہیں جانور سمجھتے ہیں یہ بھی اپنی برادری کا کوئی بندہ کھڑا ہے، وہ ڈر کے مارے ان کے قریب ہی نہیں آتا. آپ نے تو سفر نہیں کیا، آپ نے تو افریقہ ملک دیکھے ہیں نا، کالوں کے ملک جو ہے. اچھا خدا کی قدرت دیکھو، ان کا یہ 2 سال کا بچہ کالا ہوگا اور شیر بھی گزرے نا وہ اس کو نہیں چھیڑے گا، اور ہمارا کوئی رنگ والا کھڑا ہو تو چیر پھاڑ کے رکھ. وجہ ہم نے پوچھی بھی کیا وجہ، انہوں نے کہا جی وہ جانتا ہے کہ یہ پھر مجھے بخش نہیں دے گا، یہ ایسی مضبوط قوم ہے کہ مجھے ڈھونڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یہ ان کو نہیں چھیڑتے. جانور بھی جانتا ہے نا کہ میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. اچھا ان کا عام بچہ جو بڑے سے
بڑے شام کو ایسے ہاتھ سے پکڑ کے درخت سے مارے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر گا، ہم اس کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے، اس کو پتہ نہیں، خوف ہی نہیں کچھ نہیں۔ یہاں دیکھا نہیں، چلو آپ اپنے بچے کو پشت کے پیچھے باندھ دیں اور دھوپ میں اور گرمی میں پھرتے رہیں، چیخ چیخ کے مر جائے، مزہ آئے ان کا بچے کو کچھ اور مضبوط ہوتا ہے، جتنا روتا ہے اور تکڑا ہو جائے۔ یہ ملک ہے، اللہ نے قومیں بنائی ہوئی، اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بنگال میں آپ جائیں، وہ بعض قومیں ایسی ہیں، بنگال میں میں نے بہت سفر کیا ہے، دریاؤں میں، فیریوں میں، گاڑیوں میں، موٹروں میں، ہوائی جہازوں میں، ایک کونے سے دوسرے کونے تک بنگال کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، چائے کے باغات میں، ہر جگہ پہنچے۔ اچھا، بعض ایسے بھی ہیں جن کی ساری زندگی صرف مچھلی اور چاول پہ گزر گئی، روٹی جانتے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے کافی شاگرد ہوتے ہیں، جہاں جاتے بیچارے پھر لے جاتے ہیں، تو وہ ان بیچاروں کے پاس یعنی روٹی کھانے کا تصور ہی نہیں۔ میں فینی میں گیا ایک جگہ، انہوں نے بہت بڑا وہاں کا جو سرکٹ ہاؤس تھا جہاں ان کے وزیر اعظم ٹھہرتے ہیں، ان بیچاروں نے، وہ میرے لیے ریزرو کرایا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی آج آپ کے ساتھ ہم روٹی کھا رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء تھے ماشاء اللہ، ہم تو ان کے سامنے طالب علم ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنا ادب، اتنا محبت، میرے جیسے ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی نہیں بن سکیں گے، لیکن جناب کھڑے ہیں، حضرت آ گئے، حضرت آ گئے، اتنا محبت، اتنا پیار۔ اللہ خوش رکھے ایمان کی اور ثابت کی محبت، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع، یہ تو معمولی بات ہے، اور وہ زبان نہیں سمجھ رہے، لیکن ساری رات بیٹھے، مجال ہے کہ ہلے کوئی بندہ۔ وہاں جلسہ ہوتا ہے نا 3 دن کا، وہ اپنی چاول مچھلی سبزی ساتھ لے آتے ہیں، وہیں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں، 3 دن جلسہ ختم ہوگا تو جائیں گے۔ دین سے ایسی محبت ہے، وضو کیا، باہر گئے، نماز واپس ہے، اسی جلسہ گاہ میں بیٹھے، 3 دن وہیں گزاریں گے، سوئیں گے بھی وہیں، بیٹھیں گے بھی وہیں، کھائیں گے بھی وہیں، جلسہ بھی وہیں۔ وہ 3 دن جلسہ ختم ہوگا، آخری دعا کے بعد سب گھر جائیں۔ اتنا محبت ہے دین سے، یعنی ہم تو اللہ سے دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اپنے وہ شہید بھائی ہیں ہمارے شہید صاحب، تو ایک جلسے میں جب ہم گئے تو اس نے مجھے کہا کہ مکی صاحب اگر ہم نے نماز کے بعد آپ کو نکالا نا جلسے سے تو انشاءاللہ کل نکلیں گے آپ۔ یہ 1.5 لاکھ کا میدان گزر کے جانا کو آسان بات، اور پھر سب نے ملنا ہے، لوگ الگ مریں گے اور آپ بھی انشاءاللہ کپڑے پھٹ جائیں گے اور کل نکلیں گے آپ۔ میں نے کہا علاج کیا؟ انہوں نے کہا جب نماز کھڑی ہو نا تب نکل جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے الٹ راستے سے یہاں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ ہے، کیونکہ میل تک تو مجمع ہے نا سارا، وہاں پر ہم نے گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے، بس جب یہ اللہ اکبر کریں نا تو آپ خیمے سے نکل آئے، بس اتنے میں ہم پیدل چلیں گے، جب تک نماز پڑھیں گے ہم گاڑی پہنچ جائیں گے۔ تب ہم وہاں سے بھاگے، ہم نے راستے میں جا کے نماز پڑھی۔ یہ محبت ہے ہم لوگوں کو، اللہ ان کو خوش رکھے۔ غریب لوگ، بالکل غریب، سفید پوش ہیں، رات کی روٹی نہ ہو جلسے میں بیٹھے، میں تو حیران ہوتا ہوں ان کی محبت کو دیکھ کر، ان کے اخلاص کو دیکھ کر۔ اچھا آپ اللہ کا فضل ہے، سنبھل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ایسا اچھا بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سنبھل رہے ہیں، راستے میں اچھے اچھے ہوٹل بن گئے ہیں، اچھے سے اچھی چائے مل جاتی ہے، اچھے چیزیں مل جاتی ہیں ماشاءاللہ، اب تو ہر جگہ منرل واٹر ملتے ہیں، اب تو اچھے یعنی بہترین سڑکوں پہ انتظامات ہو گئے، ورنہ پہلے تو کچھ نہیں تھا، بس آپ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت ہے۔ اور اتنے غریب لوگ ہیں، پتہ کہ ڈوبتی کیوں ہے؟ جگہ ہے 500 آدمی سوار ہو، جگہ 1000، میں نے خود دیکھا ہے بھائی، 500 بندے کی جگہ اللہ کے بندے، جب 1000 چڑھو گے ڈوبے گی نہیں تو کیا کرے؟ تو ڈوبنا ہی اللہ ہو تو یہ یاد رکھیں اللہ کی مخلوق ہے بھائی، مانا یہ ہے کہ وہ دھوپ میں رہنے والے تھے، بس اتنی بات کافی ہے۔ اب ان کے کان بڑے بناؤ، ایک نیچے بچھاؤ، ایک اوپر بچھاؤ، کیا ایسی باتیں کہنے کی کہ دشمن کو موقع ملے۔
كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا وسرابا لهم حتى تطول الشمس أو دخلوا البحر کہ جب سورج نکلتا تو غاروں میں چلے جاتے یا پانی میں چلے جاتے. وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل پہاڑ کوئی نہیں تھا. جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلا لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم فيها قالوا لا نبرح حتى تطلع الشمس ما هذه الإذام قالوا هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس هنا فماتوا وقالوا فذهبوا هاربين في الأرض. اب کہتے ہیں جی اس علاقے میں ایک لشکر پہنچا تو جب وہاں گئے تو دیکھا کہ سب دھوپ میں لوگ ہیں اور وہاں ایسے ہڈیاں وڈیاں بھی پڑی. ہم سے پوچھا یا تم کیسے رہتے ہو؟ سب دھوپ میں رہتے. انہوں نے کہا یہ ہڈیاں کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلے بھی ایک لشکر آیا تھا ہم سے لڑنے کے لیے, وہ مر گئے, ان کی ہڈیاں پڑی. تو وہ لشکر وہاں سے بات کیا. انہوں نے کہا بھی ہم یہاں رہتے نہیں, ہم تم سے کیا لڑیں, ہم واپس جا رہے ہیں. تو ایسے باتیں اب بھی موجود ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو مسائل ایسی قومیں دنیا میں موجود ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کذالک وقضاحتنا بما لدی خبرا. خبرا من علما قال وجاء رسل علما اين المتهم جميع احواله واحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء وان تبلغتهم وتقدم لنا. فرمایا کہ ان کی کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں, ہم ان کے ذرے ذرے کے احوال سے واقف ہیں. لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. يقول تعالى مخبرا عن قبل ثم أتبع سببا أي ثم سلك طريقا من سيارك الذي يتنبغ بين الصدين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں بھی ذوالقرنین کے بارے میں خبر دی کہ پھر انہوں نے چلے اپنے اسباب سفر کو ساتھ لیا. طریقا من مشارق الارض حتی اذا بلغا بین السدین. سدین مانا پہاڑ, ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ ادھر, جیسے دیوار بن گئی. وهما جبلان متناوعان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج إلى بلاد الشرق. وہ دو پہاڑ تھے برابر, بینہما ثغرۃ, ان کے درمیان میں راستہ تھا, درہ تھا, جس سے وہ یاجوج ماجوج نکل کے ترک کے بلاد پہ حملہ کرتے تھے, ان کو خراب کرتے تھے. وَيَعِيشُونَ فِيهَا فَسَادًا وَيَهْلِكُونَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. وہاں آگے فساد پھیلاتے, ان کی کھیتیوں کو کھا جاتے, جانوروں کو کھا جاتے. یاجوج ماجوج من سلالت آدم علیہ السلام. یاجوج ماجوج جو ہیں یہ بھی انسان ہیں, حضرت آدم کی اولاد ہیں. کما ثبت فی الصحیحین, صحیح حدیثوں میں موجود ہے. ان اللہ تعالی یقول یا آدم, اللہ حکم دیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آدم, ویقول لبیک وسعدیک, حاضر میری اللہ, ويقول ابعث فاص النار,
اللہ فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے جو جہنمی ہیں ان کو علیحدہ کرو. فَيَقُولُ مَا بَعْثُ النَّارِ یا اللہ کتنے ہیں جہنمی؟ اللہ حکم دیں گے من کل ألف تسعمائة وتسعون إلى النار واحد إلى الجنة. اللہ حکم دیں گے کہ تیری اولاد میں سے 999 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا. فَحِينَئِذٍ يُشِيبُ الصَّغِيرُ یہ وہ وقت ہوگا کہ چھوٹا بھی بوڑھا ہو جائے گا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور ہر حمل والی چیز اپنا حمل بھی گرا دے گی در سے. فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ أُمَّتَيْنِ مَا كَانَتَا فِيهِ إِلَّا كَثْرَتَهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. اللہ پاک حکم دیں گے کہ تم نہ ڈرو، تمہارے اندر 2 امتیں ہیں. ایک ایسی امت ہے جو سب سے زیادہ ہے یعنی یاجوج ماجوج. وقد حملنا حق النبي رحمه الله في شر مسلم بعض الناس ان ياجوج ماجوج خلقوا من خلق من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك وعلى هذا يكون مخلوقين من آدم ليسوا من الله وهذا قول غريب جدا ثم لا أدري عليه لكن أصلا لا من نقل. اب فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ منویہ جو ہے مٹی پہ گرا تو اس مٹی سے مل کے یہ پیدا یہ بھی ایسے تو ہے نہ عقل ہے نہ دلیل ہے نہ نقل. ولا يجوز الاعتماد هنا على ما يأتي بعض العلماء من الحديث المفتعلة والله أعلم. اب مفسر فرماتا ہے کہ ایسے جھوٹی باتوں پہ کبھی اعتماد نہ کیا کریں. یہ چونکہ سابقہ کتابوں کی روایات ہوتی ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی حجت نہیں. وفي مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد نوح صام أبو العرب وحام أبو السودان ویافس ابو الترک. مسند امام احمد میں حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نوح کو 3 بیٹے دیے تھے، عام، سام، یافس. سام سے جتنے عرب ہیں یہ سارے سامی النسل ہیں، اور جتنے سودان کے لوگ یعنی کالے افریقن جتنے ہیں یہ سارے حامی النسل ہیں، اور جتنے ترک اور وہ علاقے ہیں یہ سارے یافس کی اولاد ہیں، اور یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ بھی یافس کے ہیں. كان بعض العلماء هؤلاء من نسل يافس أبي الترك قال إنما سمي هؤلاء تركا لأنهم تركوا الوراثة من هذه الجهة وإذا هم أقرباء أولئك. اب فرماتی ہیں کہ ان ترکوں کو ترک کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل ترک ترک سے ہے کیونکہ یاجوج ماجوج اور ان کی جو نسل ہے وہ ملتی ہے، لیکن یہ پہاڑوں کی اس طرف سے ہی اس طرف سے ان نے ان کو چھوڑ دیا، اس ترک سے ترک بن گئے، اس لیے یہ ترک کہلاتی ہے. والا ان میں آپس میں رشتے داریاں تھیں. ولیکن کان فی اولئک بغی و فساد و جرہ، لیکن یاجوج ماجوج ہیں ان میں ظلم، فساد، قتل، خون ریزی. وقد ذکر جریر ہاؤن البحر بن اثرا طویلا عجیبا فی فیض الکرم الہی صدق فی نواز جارو فی طول وغرابت الملکات الاسکال میں صفات مطولی وقصر بعد وازانیم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہب ابن منبہ نے یہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ لکھا ہے کہ ذوالقرنین کیسے سفر کیا، کیسے وہاں جا کے آپ نے وہ دیوار بنائی، اور کہتا ہے مفسر رحمت اللہ علیہ اس قصے کے اندر غرابت بھی ہے. اس نے ان کی جو شکلیں بیان کی، جو صفتیں بیان کی، جو طول بیان کیا، اور ان کے کانوں کے جو قصے لکھے ہیں وہ عجائب و غرائب ہیں. ویسے یاد رکھیں کہ کعب الاحبار اور وہب ابن منبہ یہ ساری روایتیں، یہ 2 بندے جو ہیں نا ساری ان کتابوں سے کرتے ہیں جو صحیح ہیں، اس لیے ان کی روایت ان کا اعتبار نہیں ہوتا. بس جتنی بات قرآن حدیث کے موافق کو وہ لے لیں، جتنی بات قرآن حدیث کے خلاف اس کے چھوڑ دیں. نبی تاریخ حدیث غریب علاج کے ثانی تھا. اسی طرح مفسر فرماتا ہے کہ ابھی حاتم نے بھی بعض روایات نقل کی ہیں، وہ بھی روایات غریبہ ہیں جن کی سند ہی کوئی نہیں. اللہ علیہ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا.
استجاب کلامہم وبعدہم عن الناس، وہاں ایک ایسی قوم آباد تھی کہ جن کی کلام سمجھ نہیں آتی تھی، کیوں؟ ایک تو عجم تھے، دوسرا لوگوں سے بھی دور تھے۔ آدمی لوگوں سے ملتا ہے نا تو زبان پر اصلاح ہوتی ہے، جب کوئی کسی سے نہ ملے تو جنگلی کا جنگلی رہ گیا، اس میں وہی بولی بولے گا۔ اس لیے قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج فلنجعل لك خرجا قال اجمدیون، انہوں نے کہا کہ ذو القرنین یہاں یاجوج ماجوج ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے جو کہیں انعام رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں ان سے بچائیں۔ یعنی میری مالی ہو تم ہوا سدن، بعد میں فرمایا ان کے کہنے کا معنی یہ تھا کہ ہم مال اکٹھا کر کے آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ خرچ کر کے بھی مہربانی کر کے ہمیں ایسی دیوار بنا دیں۔ وقال ذو القرنین بعفت ودیانت وصلاح وقصد للخیر، ذو القرنین نے بڑی پاک بازی سے، دیانت سے، امانت سے کہا، انہوں نے کہا مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اپنی نعمتیں دی ہیں تو تم کیوں لوگوں کے محتاج بنتے؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، تو اللہ دینے والا بنائے، اللہ مانگنے والا نہ بنائے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے دعا مانگیں، محنت کریں، تھوڑا ہو لیکن حلال ہو، حلال میں جو برکت ہے وہ حرام میں ہو ہی نہیں۔ اب جناب فرماتی ہیں ما مکنی فی ربی، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے میرے لیے، تم سے مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان الذی آتانی اللہ الملک والتمکین خیر لی من الذی تجمعونہ، اللہ نے مجھے ملک دیا، اللہ نے مجھے حکومت دی، اقتدار دیا، ہر نعمت دی، تم جو میرے لیے مال جمع کرو گے اس سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ کما قال سلیمان علیہ السلام، جیسے کہ سلیمان نے ملکہ سبا کو جواب دیا تھا، اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، کیا تم مجھے مال دینا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، میرے پاس تو جانوروں پر بھی حکومت ہے، پرندوں پر بھی حکومت ہے، جنوں پر بھی حکومت ہے، ہواؤں پر بھی حکومت ہے، تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا قال ذو القرنین انا فی خیر من الذی تبذلونہ، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو۔ ولکن ساعدونی بقوتکم ای بعملکم وآلات البناء، حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے تمہیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن لیبر نکالو، تم اپنے بندے نکالو تاکہ وہ اس کام میں مدد کرے، اور میں یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے یہاں ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید، زبر جمع زبرۃ القطع، مانا یہ تھا کہ لوہے کی چادریں بناؤ۔ اس کے بعد کاللبنۃ، بعد میں فرمایا کہ جیسے ہم اینٹیں بناتے ہیں مٹی کی، حضرت نے ایسے لوہے کی اینٹیں بنوائیں۔ کل لبن زینۃ قنطار بالدمشقی وتزید علیہ، ہر اینٹ کا وزن جو ہے ایک قنطار کے برابر تھا، اور یاد رکھیں قنطار جو قنطار بہت بڑی چیز ہے، بہت بھاری۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، اب حضرت نے وہ اینٹیں لوہے کی جو بنوائی وہ رکھتے گئے، جب دروازہ پورا پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ گیا، بند ہو گیا وہ درا۔ اس کے بعد قالن فخو، اب حضرت نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ، اس کے ارد گرد آگ جلاؤ۔ اجج علیہ النار حتی صار کلہ نارا، کہ ایسی آگ جلائی کہ سارے کا سارا لوہا جو تھا نا آگ بن گیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ تانبا پگھلایا جائے، اور تانبے کو ڈال کے وہ جو دردیں تھی ان کو بھی بند کر دیا، لوہے اور تانبے کے ساتھ ایک ایسی دیوار بنا دی، زیادہ بعض ملحوظات یعنی تانبا پگھلا ہوا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ،
فریاد بالبلد المحبر، یعنی وہ ایسے بن گیا جیسے سیاہی ہوتی ہے. قال ابن جرير عبد الله بن جرير قال ابن سعيد قال قال لنا انه قال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد رأيت صد یاجوج و ماجوج. ایک بندے نے عرض کیا میرے مدنی سرکار سے کہ حضور میں نے وہ دیوار دیکھی ہے. حضور نے فرمایا نعت کھولی اس کا بیان کر. قال كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء. انہوں نے کہا حضور وہ ایسی سرخ معلوم ہوتی، سرخ اور سیاہ، سرخ ہو چکے لوہا اور تانبا تھا. قال قد رأيت حديث مسلم وقد بعث الخليفة الواثق في توسيع والوراء وجعل معه جيشا سرية يستطيع ويسوره إلى الجو فتوصلوا من بلاد إلى بلاد من كلام القطاوسين فرأوا بناءه بالحديد ومن النحاس. اسی طرح خلیفہ واثق باللہ نے اپنے بعض عمراء بعض وزراء کو حکم دیا کہ لشکر لے کے جاؤ اور جا کے وہ دیوار ڈھونڈو اور دیکھو اور مجھے آگے بتاؤ. تو وہ شہروں پہ شہر طے کرتے گئے، ملکوں سے ملک نکلتے گئے، حتیٰ کہ اس دیوار پہ پہنچے. وہ دیوار دیکھی تو اینٹوں لوہے سے اور پیتل سے بنی ہوئی. وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا فِيهِ بَابًا عَظِيمًا وَعَلَيْهِ أَقْفَالٌ عَظِيمَةٌ. انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا دروازہ بھی ہے اور اس کو بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں. فرأوا بكير من في بدي الناس وأنه حسن بالمتخامة له وأنه عالم منيف شاهق. وہاں باقاعدہ پہرا بھی ہے اور وہ اتنی اونچی ہے. عالم منیف مانا اونچی، شاہق مانا اونچی. لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال، اور کوئی پہاڑ اس کی اونچائی کو نہیں پہنچے. ہمارا جو بلاد مکان غیب اکثر سنتین 2 سال تک غائب رہے. اور وشاہدوا احوالا وعجائب، ان لوگوں نے پھر جا کے اس دیوار کو دیکھا اور وہاں بڑے بڑے عجائب غرائب احوال کا پتہ چلا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جس کو قرآن پاک نے بیان کیا یا میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور جن کو ذکر نہیں کیا اس میں بلا وجہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں. واللہ اعلم. کہتے جی کہ رکن یمانی جو ہے وہاں میرا عزیز بوسہ دینا سنت نہیں ہے. بوسہ جو ہے وہ صرف حجر اسود کے لیے ہے. البتہ وہاں جا کے دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کا مسح کرنا، اس پہ دایاں ہاتھ لگانا جو ہے وہ سنت ہے کہ آدمی وہاں سے جب گزرے موقع ملے تو دایاں ہاتھ لگائیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ دعا کرے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اس دعا کرنے سے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں آمین کہ یا اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما. تو اس لیے بہرحال رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے. حجر اسود پہ موقع ملے تو بوسہ دینا سنت ہے، اور موقع نہ ملے تو اشارہ کرنا سنت ہے. لیکن رکن یمانی پہ اگر موقع نہ ملے تو اشارے کرنے کی ضرورت ہے. پھر چپ کر کے گزر جائے، موقع ملے ہاتھ لگائے، موقع نہ ملے تو اشارہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ بوسہ دیتے ہیں. بابا بعض لوگوں کی کیا بات ہے، ہم قبروں کو بوسہ دیتے ہیں، یہ تو خدا کا گھر ہے. عادت جو ہو گئی ہے کیسے چھوڑے. ان کو تو جناب کل کوئی درخت دکھلا دو، کوئی قبر دکھلا دو، ان کو کوئی چمکتی ہوئی چیز دکھلا دو، یہ جھکنے کے لیے، سجدے کے لیے، چومنے کے لیے تیار کھڑے. بڑی اچھی مسلمان قوم، بڑی سیدھی سادی قوم. اگر کوئی آدمی اپنے بالوں پہ کلر کراتا ہے یعنی رنگ لگاتا ہے بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، وضو کر سکتا ہے، مسح کر سکتا ہے. جیسے کوئی مہندی لگاتا ہے، کیونکہ وہ چیز جو ہے اس بالوں کے جرم میں داخل ہو جاتی ہے، الگ دیوار نہیں بنتی. ایک بات تو سمجھیے، جیسے دیکھو نا مثلا ناخن پہ پالش لگاتے ہیں تو یہ باقاعدہ ایک دیوار بن جاتی ہے، پانی اندر نہیں جاتا. وہ چیز جو ہے وہ جزو بن جاتی ہے، اس کو پانی لگتا ہے باقاعدہ. اس لیے وہاں اگر آدمی نے کلر کیا ہے یا بالوں میں مہندی لگائی ہے
وہ غسل کرے، مسح کرے، سب بالکل جائز ہے. لیکن اگر ناخن پالش ہے تو اس کا ریموو کرنا ضروری ہے، ورنہ پانی اس کے نیچے نہیں جاتا اور ناخن جو ہے وہ خشک رہ جاتا ہے. اس لیے بات چیزیں ہوتی ہیں جو جز بن جاتی. اب دیکھیں نا جیسے دانت آپ نے بدل دیا، تو اب جو دانت آپ نے لگایا گویا وہ دانت کے قائم مقام آ گیا، وضو کریں، کلی کریں، غسل کریں، جو کریں ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دانت کے اوپر ایک خول سونے کا چڑھا دیتے ہیں، تو وہ بھی گویا اس کی جز بن گیا ہے، لہذا اس کے اوپر وضو کریں، کلی کریں، سب جائے. تو لیکن یہاں پر جو ہے جیسے بعض لوگ رنگ ساز ہوتے ہیں، رنگ کا کام کرتے ہیں، رنگ جم جاتا ہے، پانی اندر نہیں جاتا، ان کا ہٹانا ضروری. کہتے ہیں جی کہ طواف کے دوران میں اگر اذان شروع ہو جائے تو اذان کا جواب دیں. قولوا کما یقول المؤذن، اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ. کیوں؟ طواف میں ذکر کرنا ہے، طواف میں تو ذکر ہے اور یہ جواب دینا بھی ذکر ہے. تو جیسے آپ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی تو ذکر کر رہے ہیں نا. اور جب آپ اذان کا جواب دے رہے ہیں اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ بھی ذکر کریں، کوئی بنا نہیں. کہتے جی کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے رونا اصل میں چمٹنا جو ہے وہ تو صرف ملتزم پر ہے، اور ملتزم کہتے ہیں حجر اسود سے لے کر کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکٹ تک، یہ جو درمیان میں جگہ ہے یہ ملتزم. وہاں آدمی چمٹ جائے، سینہ لگائے، ہاتھ لمبے کرے، دعا مانگے، جائے. باقی جو ہے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگے، چمٹنے کی اور ضرورت ہے. کہتے جی کہ آپ کی تقریریں کتاب کی شکل میں بھی ملتی ہیں. ہاں ملتی ہیں، دروس حرم کے نام سے. دروس حرم 4 جلد چھپ چکا ہے، تو آپ کو صدیقی ٹرسٹ کراچی آپ خط لکھیں گے تو وہ آپ کو بھیج دیں گے. یہ آپ نے سندھی میں لکھا ہے جو مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو اللہ کے گھر میں یا مسجد میں 3 دن اعتکاف بیٹھوں گا. تو اب اس کو مجبوری ہے، کام جو ہو گیا اب تو مجبوری ہے نا، کام ہو گیا نا جی. کام نہ ہوتا تمہارا باپ بھی بیٹھتا. یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ فرماتے اذا انعمنا علی الانسان اعرض، جب ہم نعمت بھیج دیتے ہیں منہ پھیر کے چل دیتا، اور جب ہم پھر اس پر مصیبت ڈالتے ہیں تو اب ذو دعائیں عریض، اب بڑی چوڑی چوڑی دعائیں مانگتا ہے اور روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور مانگتا ہے. یہ اعتکاف حضرت آپ کو بیٹھنا ہے، آج بیٹھو کل بیٹھو، بیٹھنا ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا. اللہ میاں سے بھی وپار کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ویسے ایک مسئلہ سمجھ لو، منت مانگنے سے ہوتا کچھ بھی نہیں. صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ منت ماننے سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، ورنہ ہوتا وہی ہے جو تقدیر فیصلہ پہلے کر چکی. لیکن شریعت میں اللہ کے نام پہ منت ہو تو جائے، کیونکہ پہلے بھی قرآن میں موجود ہے کہ بی بی مریم کی اماں نے منت مانی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. یا اللہ، جو میرے پیٹ میں ہے میری منت ہے کہ میں تیرے دروازے کا خادم بناؤں. کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک میں مومنوں کو درود اور سلام پڑھنے کا حکم ہے، مگر دیوبندی حضرات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، سلام نہیں پڑھتے. تو آپ نے جو قرآن میں پڑھا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اب اس کے بارے میں خود حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ صلاۃ و سلام کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو ہے جو نماز پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور صلاۃ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد، تو ہمیں تو یہ حضور نے سکھلایا ہے اور تمہیں سکھلایا ہے انڈیا کے مولویوں نے، کون سا افضل ہے سر؟ خدا کا خوف کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلاۃ ہو گئی. پہلے سلام ہو گیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ سلام و صلاۃ ہے جو اللہ کے نبی نے سکھلایا. باقی یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یہ تو تیرے مولویوں نے لکھا ہے. ہم نبی والا پڑھیں تو وہابی ہیں، اور تم ملا والا پڑھو تو بڑے عاشق ہو. خدا کا خوف کرو، اللہ مرنا نہیں ہے. خدا کو کوئی جواب نہیں دینا تم نے. اور یاد رکھو 1400 سال گزر گیا ہے، کسی مفسر کی تفسیر میں مجھے دکھا دو کہ صلو علیہ وسلم تسلیما کا نیچے لکھا ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. اے باد صبا جب تیرا گزر ہو مدینے سے، یہ کسی نے لکھا ہو؟ جو مرضی ہے میں ماننے کے لیے تیار. قرآن نبی پہ اترا ہے اور صلاۃ و سلام کا لفظ بھی نبی نے سکھلایا ہے. ہم تیرا مانے یا محمد رسول اللہ کا مانا ہے؟ اب تمہاری مرضی ہے، تم جس کا چاہو مان لو. ایسے تو نہیں ہے کہ بلا وجہ تانا دیا کرو لوگوں کو. کہتے جی کہ شرعی پردہ عورت کے لیے کیا ہے؟ شرعی پردہ عورت کے لیے یہ ہے کہ منی سکرٹ پہنا کے چلو بازار میں، یہ شرعی پردہ. بال شال کٹے ہوئے ہوں، منی سکرٹ ہو، ہاف سلیو شرٹ ہو، سینہ کھلا ہوا ہو، میک اپ کیا ہوا ہو، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیچ میں پھر رہے، یہ پردہ ہے. کس کو پتہ نہیں ہے شرعی پردے کا؟ کیوں اللہ کے دین کو مذاق بناتے ہو؟ سب سے پہلا پردہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت اپنے گھر میں رہے، بلا عذر باہر نہ نکلے. حتیٰ کہ اگر کوئی بولے تو نرم زبان میں بات نہ کرے. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تیرے بولنے پر بھی پردہ ہے. اور اگر نکلنا پڑے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہرے پہ چادر کو گھونگھٹ نکال کے نکلے کہ اس کے چہرے پہ کسی کی نظر نہ پڑے. اور جب کوئی آدمی مانگے یا بات کرے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرو. اللہ کے نبی پردے کے پیچھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، صحابہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اما عائشہ پردے کے اندر ہے، صحابہ باہر بیٹھتے. یا امہات المؤمنین، یہ مسئلہ ہے، یہ شریعت کا پردہ ہے. باقی تم جانو، تمہارے فیشن جانے. قیامت آئے گی سب کو پتہ لگ جائے گا کہ پردہ کیا ہوتا ہے. آب زمزم جو ہے وہ بھی بیٹھ کے پینا چاہیے. تمام کھانا پینا پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے. آب زمزم اگر کوئی کھڑے کھڑے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا کہ حضور نے کھڑے ہوئے پیا ہے. یہ مانا نہیں کہ جب زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ہم لوگوں کا تو ہے نا، پی رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ. ہمیں تو عادت ہے نا بھائی. زمزم کا احترام ہے اور ماشاءاللہ لے کے چہرے پہ ملتے ہیں اور کریم شیو ہوتے ہیں. سبحان، تاکہ قیامت میں زمزم کے قطرے بھی گواہی دیں کہ میرا اللہ یہ تیرے محمد کی سنت کا دشمن. اس کو بال برے لگتے تھے، اسی لیے اچھے لگے تو کیوں مڑا ہوگا نا. مجھے ٹھنڈے دل سے غور کرے. صبح جاؤ کسی کے پاس، اگر اس نے شیو نہ کیا، کہ ٹھہرو یار مجھے شیو تو کرنے دو، میں کیسے بال دیکھا نہیں، میرے بال گندے لگ رہے ہیں نا اس کو. اور مسئلہ سمجھ لو، جو حضور کی سنت کو گندا سمجھے اور کہے کہ داڑھی رکھ کے نکلوں تو مجھے برا لگتا ہوں، وہ مسلمان بھی نہیں رہتا اور نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے. کسی مفتی سے جا کے فتویٰ لے لیتا. ایک ہے سنت نہ رکھنا، ایک ہے سنت کو برا سمجھنا. حضور کی سنت کو برا سمجھنے والا کہ اگر داڑھی مڈائے تو خوش ہے کہ جی میں خوبصورت لگ رہا ہوں،
اور بال نکلے تو کہے یار میرے بال نکلے ہوئے ہیں، بال برا لگ رہا ہوں، یہ شیو تو کرنے دو، باہر کیسے جاؤں بغیر شیو کے؟ تو یہ پھر کسی سے فتویٰ پوچھ لینا کہ میری اولاد حلال ہے یا فی امان اللہ ہو گئی۔ جب نکاح نہ ہو تو اولاد کیسے ہوگی؟ اپنے علاقے کے کسی مفتی سے جس پر تمہیں اعتبار ہو نا، اس سے پوچھو۔ بیوی کی بہن سے پردہ کرنا چاہیے؟ نہیں جناب، وہ تو آدھی بیوی ہوتی ہے، اس سے کیا پردہ؟ سالی تو آدھی گھر والی ہے نا، اس سے کیا پردہ؟ وہ تو تم نے ایک بہن سے نکاح کیا تو باقی 6 بہنیں تو وہ بھی تمہارے کنٹرول میں ہیں۔ اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں جو اپنی بیوی کی بہن سے پردہ نہ کرے، یا جو بیوی عورت اپنے دیور سے پردہ نہ کرے۔ حضور نے فرمایا الحمو والموت، آپ نے فرمایا یہ تو ہلاکت ہے، بربادی ہے اس سے۔ یہ نبی نے فرمایا ہے، میں نے نہیں، میں کیا 2% قابل ہوں۔ اگر طواف میں وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دے، طواف کر کے پھر کریں طواف وضو کر کے۔ صفا مروہ میں وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ وہاں بھی وضو ہو۔ وہ تو ایک مسئلہ ہے کہ اگر مثلا حج ہے، رش ہے، وضو ٹوٹ گیا، اب بیچارہ وضو کرنے جائے تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے لگتے ہیں، تو بغیر وضو کے بھی دوڑ لے تو ادا ہو جائے گی، ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ تم بغیر وضو کے ہی دوڑا کرو۔ کہتے جی کہ ہمارے دوست ہیں انڈیا سے مٹھائی لائے، تو جب ہم نے کھایا تو خیال آیا کہ یہ تو ہندو نے بنائی ہے مٹھائی۔ میرا بھائی ہندو کی بنی ہو یا سکھ کی بنی ہو یا یہودی کی بنی ہو یا سب جائز ہے، لیکن اگر تمہیں پتا ہے کہ بعض ہندو شرارتاً اس میں کوئی پلید چیز ڈالتا ہے تو اس کی چیز نہ کھائیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو پھر باقی کون سی چیزیں ہیں جو تم مسلمانوں کی کھاتے ہو؟ یہ کپڑے جو تم نے پہنے مسلمانوں نے بنائے، یہ پیزا، یہ پیپسی، کوکا کولا، مرنڈا شریف، پیزا شریف، میکڈونلڈ، برگر شریف، مدذ اللہ العالی، یہ سینڈوچز، یہ باہر کے جتنی چیزیں ہیں تم نے بنائی ہیں۔ چھوڑو باتیں ایسے خام خواہ کے لیے، سب بعض لوگ تبلیغ کو شرک قرار دیتے ہیں، اللہ ان کے عقل کی حفاظت کرے۔ اگر دین کی تبلیغ بھی شرک ہے تو پھر میرے خیال میں سودا بیچنا توحید ہوگا، یہ کپاس خریدو، آم خریدو بیچو، یہ توحید ہے۔ والسماء ذات البروج، برج مانا منازل، ابراج۔